عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے. وہ ارشاد فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. بولے تو صحیح ذرا سبحان اللہ. ہمارے شاعر اسلام ظفر مذہبی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں. مائک آپ نے لی. میں 2-3 شعر پڑھوں گا آپ 2-3 شعر سنیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. میں نے یہ مدینے میں بہت بار پڑھے ہیں. آپ کو سنانا میں نے حضور کو بھی سنا ہے. آپ جو مدینہ جانا چاہتے ہیں میرے ساتھ پڑھے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت علی احمد دادا میاں جنہیں دنیا والے درد دیتے ہو نا. کیا بات ہے حضرت. واہ واہ. ان کے نثار کو ہی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بھلا دی ہے. پڑھے دنیا والے تو درد دیتے ہیں. پڑھو ذرا پڑھو. دنیا والے درد دیتے ہیں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا واہ واہ. اور ان میں جو حاجی لوگ بیٹھے ہوں نا ان کے چہرے کو دیکھیں اور یہ شعر سماعت کریں. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور جس کا دیکھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے. میں کہتا کچہری سے خوب بلاوے آ رہے ہیں زمین کے بینامے لکھے جا رہے ہیں. مدینے سے بلاوا نہیں آ رہے. ڈنڈی مارتے ہو جھوٹ بولتے ہو جانا ہی نہیں چاہتے تمہاری نیت ہی نہیں ہے. عورتیں بھی کہتی مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گے. اچھا سنار کی دکان سے خوب بلاوے آ رہے ہیں مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا ہے. جھوٹ بولتے ہو تم مدینہ جانا ہی کب چاہتے ہو. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ایک شاعر پڑھ رہا تھا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ ایک دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. میں نے کہا تجھے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. بولے کیا ہوا. میں نے کہا یار اگر تیرا دل دھڑکتا نا تو 10 لاکھ روپے کی کار نہ خریدتا پہلے 1 لاکھ خرچ کر کے مدینے چلا جاتا. اور یہ مدینے کہہ جاتے ہیں تصویریں کھینچتے ہیں جا کے وہاں بھی بھیج دی تصویر. لو بھائی میں مکے میں ہوں. کعبے کو یہاں تو پیٹ نہیں کی تھی وہاں کعبے کو پیٹ کر کے تصویر کھینچ رہا ہے. نہیں آپ اس کا مذاق نہ اڑاؤ. وہ کلندر آدمی میری تھوڑی تقریر کے خلاف ہے. اس کا مزاج جلدی سے میں کروں. تمہیں نظرانہ وغیرہ سب ملے گا پیچھے بیٹھے.
نہیں آپ دیکھیں، آپ اس کا غور کریں، اس توجہ کریں بات پر کہ آپ اگر محفل میں ہنسیں گے تو آپ یہ بتائیں محفل کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ میری کوئی اہمیت ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، ہنسنا نہیں چاہیے، یہ محفل ہنسنے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ تصویریں کھینچتے ہیں لوگ مدینے جا کے، کعبے میں جا کے تصویریں بنا رہے ہیں، کعبہ پیچھے اور سامنے بھائی جان آگے ہیں، غوث اعظم بغداد والے غوث اعظم مکے میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ نے مکے کی کنکری اٹھائی، چوم لیں گے اور پھر آپ رونے لگے، کنکری اٹھا کے مکے کی رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ آپ مکے کی کنکری کیوں چومتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتہ کون سی کنکری پہ میرے نانا کا پاؤں لگ گیا ہے، میں اپنے نانا کے قدموں کے نشان کو چومنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں گیا بندہ تصویریں کھینچنے لگا، اس سے بہتر تھا مدینے نہ جاتا۔ مدینے گیا، مدینے گھومنے لگا، کھانے پینے لگا، غیبتیں کرنے لگا۔ حج پہ جا کے آدمی بگڑتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں کی بے ادبی کرتا ہے، کعبے کی بے ادبی کرتا ہے، مدینے کی بے ادبی کرتا ہے۔ ارے بے وقوف، تو مدینے میں کھڑا ہے اور تصویر کھینچ رہا ہے، مدینے ایسے جانا چاہیے تھا، تو کیا مدینے گیا؟ مدینے تو میرے اعلیٰ حضرت گئے تھے۔ مدینے جب اعلیٰ حضرت گئے تو فرمانے لگے خوف ہے سنا خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالو فغام کو؟ کہتے احمد رضا جب مدینے آتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں کھل کے روؤں، کہتے مگر میں کھل کے نہیں روتا۔ کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہیں میرے رونے سے مدینے کے کتوں کے کان کو تکلیف نہ ہو جائے، مدینے کے کتوں کے کانوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ یوسف نبھانی مدینے جاتے تھے تو مدینے کے اندر نہیں جاتے تھے، باہر ہی رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا مدینے میں اندر کیوں نہیں جاتے حضور کے روزے پہ؟ کہنے لگے کتے کا مقام گھر کے باہر ہوتا ہے، اندر نہیں۔ اللہ اللہ۔ اب مدینے گیا ہے بندہ، میرے ساتھ ایک لڑکا گیا مدینے، واپس سفر تیار ہوا نہیں رہا، ٹور والا بولا ڈھونڈ کے لاؤ بس کا انتظار ٹائم ہو رہا ہے فلائٹ کا۔ میں گیا تو کونے میں بیٹھا تھا مسجد نبی، میں نے کہا چلنا، اس کا نام عارف، میں کہا چل، کہنے لگا نہیں جاؤں گا سید۔ میں نے کہا یار تو بڑی مشکل سے آیا تھا، رو کے بولا جب تک مدینہ نہیں دیکھا تو بات اور تھی، جب مدینہ دیکھا ہے تو بات اور۔ کہنے لگا میں نے بڑے موبائل خریدے مگر 6 مہینے کے بعد دل ہٹ گیا موبائل سے۔ کہتا ہے بڑے کاریں خریدی مگر جب سے مدینہ آیا ہوں نا، جتنا دیکھتا جاتا ہوں اتنا دل میں مدینے بستا جاتا ہے، اب مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اللہ نے اگر مقدر دیا ہوتا تو مدینے میں جا کے روتا، مدینے میں میرے نبی کی بارگاہ میں جاتا، اللہ سے توبہ کرتا اور یہ کہتا اعلیٰ حضرت کی طرح مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کھڑا مدینے میں ہے، تصویر بھیجتا ہے ہندوستان، کوئی لائک کر دو، فیس بک پہ اپلوڈ کر دی، انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دی، اپنی تصویر یوٹیوب پہ لگائی، کوئی لائک کر دو۔ ارے بے وقوف کھڑا مدینے میں ہے اور بھیک مانگ رہا ہے ہندوستان والوں سے۔ اگر عقل ہوتی تو ہندوستان والوں سے لائک نہ مانگتا، ایک لائک مدینے والے سے مانگ لیتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو میں تقریر شروع کر رہا ہوں، ای کو کم کرو بھائی، ای کو کم کرو، آواز اس کا آواز بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ۔ 1 گھنٹہ مجھے تقریر کرنی ہے پوری، دیکھ کر زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری تقریر کا عنوان سمجھ لیجئے پہلے، عنوان ہے میری تقریر کا بچوں کی پرورش، ٹھیک ہے؟ یہ تقریر سن لیں، میری بہنوں کا کردار اور بھائیوں کا کردار۔ میں نے بڑی تقریر کی ماں باپ کا احترام کرو مگر آج نہیں کر رہا ہوں، اس سے کوئی رجوع بھی نہیں کر رہا ہوں، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ مگر جب یہ سوچا گیا کہ یہ بچے جو بگڑ رہے ہیں ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہے ہیں، اس میں صرف بچوں کی غلطی ہے، بس یہی۔ فضیل بن عیاض گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، گھوڑا بدک گیا، بدکنا مطلب بے قابو ہو گیا، تو آپ نے گھوڑے کو ایک جگہ رکھا اور رکھنے کے بعد گھوڑے کو ایک جگہ رکھنے کے بعد سیدنا فضیل بن عیاض نے گھوڑے کو ایک جگہ رکھنے کے بعد پھر آپ نے مصلی بچھایا اور آپ جا کے سجدے میں رونے لگے۔ مریدوں نے پوچھا حضور یہ آپ رو کیوں رہے تھے سجدے میں؟ جب گھوڑا پریشان کر رہا تھا تو گھوڑے کو مناتے؟ کہتے حضور کی حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول فرماتے جب بندہ اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا ہے تو اس کے نیچے والے پھر اس کا کہنا نہیں مانتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو میرا گھوڑا تک میرا کہنا نہیں مان رہا ہے۔ میں نے سوچا گھوڑے کو کیا منانا ہے، پہلے اپنے رب کو مناؤں، رب مان گیا تو پھر سب
مان جائیں گے. پھر کسی کو منانے کی مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ بیوی بچے جھگڑا کریں, جب گھر میں جھگڑا ہو جائے تو پھر جھگڑا مت کرو اور ان سے بحث مت کرو, بلکہ مسجد میں جاؤ اور کہو اے مالک کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو میرے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں, اے میرے مالک کون سی ایسی بات ہو گئی ہے. یقین جانو اگر 2 آنسو ٹپکا دیے نا تو انشاءاللہ مسئلہ اسی دن حل ہو جائے گا. بیس کم کرو, آواز صاف کر دو, بس آپ ہی ماسٹر ہو, اپنے حساب سے کر دو, کرو اور کرو. ٹھیک, ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے. باپ کی تنہائیوں کا اثر بیٹے پر پڑتا ہے. ہر ماں کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. یہ جتنے بچے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, جتنے پینٹ والے لڑکے ہیں, میں جتنے بھی لڑکے بگڑ رہے ہیں, ان کی بلکہ اتنے بگڑ گئے کچھ پتا بھی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک خبر بھی نہیں ہے کہ بچوں کے اب جو ایمان ہے نا وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ گھٹیا فلمیں دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, سیریل دیکھتے ہیں, اور وہ اپنے موبائلوں میں فیس بک پہ ننگی تصویریں, گھٹیا تصویریں دیکھتے ہیں. مگر میرے بیٹوں کو, میرے بچوں کو بالکل کوئی افسوس نہیں ہوتا, کیونکہ انہیں شیطان نے یہ سمجھا دیا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ بدنگاہی کتنا بڑا گناہ ہے. یہ آپ کا ڈیٹا ہی تو فری ہے, گناہ تھوڑی فری ہے. ارے صحابہ اکرام اپنی آنکھیں نکال کے پھینک دیتے تھے یہ سب دیکھ کر, مگر نوجوان یہ سب کر رہے ہیں, یہ سب بگڑ رہے ہیں. کیوں؟ ان کی ماں سے پوچھو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی. میڈیکل سائنس کہتا ہے ماں کا اثر بچے پہ پیدا ہونے کے بعد نہیں, آج میڈیکل سائنس کہہ رہا ہے بلکہ پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے. کیسے؟ جب ماں جب پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے کھانے کا, تمہارے پینے کا, تیرے اٹھنے کا, تیرے بیٹھنے کا, تیرے یہاں تک غصے کا, اگر کوئی اپنی بیوی کو ڈانٹتا بھی ہے اس کا بھی اثر بچے کے دماغ پہ ہوتا ہے. اور اگر مارتا ہے وہ تو بہت برا کرتا ہے. جو پریگننٹ مومنٹ میں اپنی بیوی کو مارتا ہے اس کا اثر سیدھا بچے کے دماغ پر پڑتا ہے, دماغ پر. ایسے بچے پاگل تک ہو جاتے ہیں جن کی عورت ماؤں کو مارا گیا ہے پریگننٹ مومنٹ میں, وہ بچے پاگل تک ہو گئے ہیں. ریسرچ ہوا ہے کون بچے پاگل ہوئے ہیں؟ جن کی ماں کو حالت حمل میں مارا گیا ہے, ان پہ ظلم کیا گیا ہے, بچے وہ پاگل ہو جاتے ہیں. اب جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, جب وہ ڈاکٹر کو دکھاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر بہن تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ طاقتور ہو تو تم ایسا کرنا کہ تم سیب کھانا, تم جو ہے وہ بادام کھانا. اگر تم طاقت بڑھانا چاہتی ہو آئرن تو ایسا کرو سیب کھانا, انار کھانا, امرود کھاؤ گی تو پیٹے میں وٹامن ڈی بڑھیں گے. اگر تم کھاؤ گی اگر سیب تو پیٹے کے اندر وٹامن ڈی بڑھیں گے, تم آسانی سے رہو گی, بچہ مضبوط ہوگا. اے میری بہن دودھ پیو, زیادہ کثرت سے ڈرائی فروٹ کھاؤ. اب آپ مجھے بتاؤ اگر ماں, اگر سیب, سنترا, انار, امرود, بادام اگر ماں اللہ کا بنائے ہوا کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اے بابا زندہ باد, ماشاء اللہ, واہ واہ واہ. اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا بولو, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ماں اگر اپنے بچے کو جب پیٹ میں بچہ ہے کیسے اثر نہیں ہوگا؟ دلی ہے, دلی کے قریب میں 80 کلومیٹر دور ہے پانی پر, وہاں ایک بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتی بچہ رونے لگا, اور وہ نعمانی بچہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کی ذریت میں سے ہے, ان کی جنریشن میں سے ہے, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہے. وہ بچہ رویا, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن, ایک حکیم, دوسرا حکیم, تیسرا حکیم, چوتھا حکیم, پانچواں حکیم, کئی حکیموں کو دکھایا بچہ ٹھیک نہیں ہوا. خیر حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد وہ گزر کے جا رہے تھے, انہوں نے جب بچے کو روتے ہوئے دیکھا کہنے لگے یہ بچہ رو نہیں رہا ہے بلے ابل کے اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. مریدوں نے کہا کیسے؟ کہا آؤ دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے, کہنے لگے کوئی ہے؟ باپ نکل کے جی یہ میرا بیٹا ہے. کہا آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے. باپ بولا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, نہ سونے دیا ہے, نہ سونے دیا ہے, نہ سویا ہے, یہ 1 مہینے سے لگاتار رو رہا ہے, آپ اسے ولی کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ میری گود میں لا کے دو. لا کے دیا, ایک کان میں کچھ پڑا, دوسرے میں کچھ پڑا, بچہ خاموش ہو گیا. وہ بولے آپ نے کیا پڑھ دیا میرے بیٹے کے کان میں؟ بڑی بڑی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوا, یہ جو آپ نے کیا پڑھ دیا میرے بچے کے کان میں؟ کہنے لگے پہلے آپ یہ بتاؤ کیا اس بچے کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو, اس بچے کی ماں نے جب یہ پیٹ میں تھا نا تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے چکی چلاتے روٹی بناتے ایسے رو رو کے اپنے رب کے قرآن کی تلاوت کی, ایسی تلاوت کی اس اللہ کی بندی نے کہ پیٹ کے اندر بچے کی روح کی غذا قرآن بن گیا. بچے کو ماں کے پیٹ سے قرآن سننے کی عادت ہو گئی. جب بچہ پیدا ہوا, ماں چلی گئی چچنی میں, اس نے قرآن پڑھا نہیں. بچے کو بھوک لگی, تم نے دوائیاں کھلائی, میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی,
غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت سید شماعت علی میاں صاحب قبلہ. کیا بات ہے حضرت سید صاحب، واہ واہ واہ، بہت اچھی گفتگو. اب قرآن کو رکھ دیا ناک پر. اللہ اللہ. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں کسی لائق نہیں، چھوٹا موٹا آدمی ہوں، مگر ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، گھر میں برکتیں چاہتے ہو نا تو اپنی بیٹی سے اپنی بہنوں سے ایک رکوع پڑھوا دیا کرو صبح. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ فجر کے بعد ایک رکوع پڑھواؤ. کیا بات. مذاق کا وقت ختم ہو گیا، اب عمل کا وقت ہے میری بیٹیوں میری بہنوں. کیونکہ اقبال کہتا ہے، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا، تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں یار ادھوری بات کیوں کرتے ہو، پوری بات پارا کرو. تو حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے، پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں نے قرآن پڑھا ہے تو بچے نے قرآن پڑھا ہے. کیا بات ہے. پہلے کہتے تھے کہ نانی تک دیکھو، رشتہ جب دیکھنے جاتے تھے تو کہتے تھے نانی تک دیکھو. ہماری طرف تو کہتے تھے، آپ کی طرف نہیں پتا کہتے تھے نہیں کہتے تھے نانی تک دیکھو، تو بالکل ٹھیک ہی تو کہتے تھے. اسلام بھی تو نانی دکھاتا ہے. دیکھو اسلام میں جب پہلی مرتبہ جو ہے وہ 5 کی 5 آیتیں نازل ہوئی تو حضور نے سیدہ خدیجہ کو سنائی. مکے کے کسی مرد کو نہیں، خدیجہ کو. حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو سناؤں گا، خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائے گی اور فاطمہ اپنی بیٹی زینب کو سنائے گی اور زینب کربلا کے میدان میں اس قرآن کا حق ادا کر دے گی. کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب سید صاحب، واہ ماشاء اللہ. اب گھر میں چل رہی ہے لگی ہے ٹی وی. ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے بغاوت، یعنی اللہ سے بغاوت. یہ علماء بیٹھے، چھپ کے جو گناہ کیا جائے وہ گناہ ہوتا ہے اور جو کھل کے کیا جائے وہ ہوتی بغاوت. اور بغاوت ہے اللہ سے. ٹی وی چل رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، بہن بھی وہی بیٹھی ہے، بیٹا بھی وہی بیٹھا ہے، پورا خاندان وہی بیٹھا ہے، کسی کو کوئی شرم ہے نہیں، سب کی حیا مر گئی، شرم مر گئی. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ یہ کہہ رہا ہے لے تو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہمیں صحت بھی دی ہے، سب کچھ لے، مگر ہم تیرے باغی ہیں. یار آج کے زمانے میں ہسپتالوں میں جا کے دیکھو، لوگ ایک دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں، سانس لینے کے لیے جوان لڑکے ترس رہے ہیں. کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو کڈنی فیل ہو گئی، کسی کو، ارے دنیا جا کے دیکھو کہ کیسے جلدی جلدی لوگ مر رہے ہیں. توبہ کرنے کے بجائے ٹی وی فلمیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں لو بھائی جو کر ملے کرو. تو جس گھر میں دن رات ناچ تماشا ہوتا ہو اس میں بچے بچیاں نیک ہو جائیں گی. غوث پاک غوث اعظم فرماتے ہیں، بڑے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد، یہ بتاؤ، اپنے مریدوں سے پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی بکری کی طرح کیوں بولتا ہے؟ سمجھو بات کو، بولتا ہے بولتا ہے. بکری کا بچہ بولتا ہے، بھینس کا بچہ 5 منٹ کے بعد ماں کو پہچان لیتا ہے، مگر انسان کا بچہ نہ بولتا ہے نہ چلتا ہے. بکری کا بچہ بولا اور بھینس کا بچہ ماں کو پہچانا، مگر انسان کا نہ بولا نہ پہچانا. کیوں؟ غوث اعظم نے پوچھا تمہیں پتا ہے کیوں؟ بولے نہیں حضور آپ بتائیں. پر میں اس وجہ سے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ایسا بچہ دیتا ہے جیسا سنے گا ویسا ہی بولے گا اور جیسا دیکھے گا ویسے ہی چلے گا. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. بہت. اگر باپ کو گالی دیتے سنے گا ماں کو تو یہ بھی گالی دے گا. کیا بات ہے. اگر باپ کو مارتے ہوئے دیکھے گا ماں کو تو یہ بھی مارے گا. اب یہ بیٹی دیکھے گی گانا سنتے ہوئے ماں کو تو یہ بھی سنے گی. اگر اس کی ماں بے حیا ہے تو یہ بھی پکی بے حیا بنے گی. توجہ ہے میری طرف؟ نہیں، ادھر دیکھو، میری طرف توجہ کرو، میری طرف توجہ کرو، غور کرو. میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میرے بھائی میری طرف دیکھو. اگر آپ نے میری پوری تقریر سن لی تو میں امید کرتا ہوں کہ دلوں کو بدل دے گا. اللہ بدلنے والا ہے، میں تو خادم ہوں. میں سمجھ، توجہ کرے میری بات. یہ علماء اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اچھا لیکن ہوتے نہیں ہوتے؟ مولوی مولانا ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے فرما بردار؟ حافظ جی یہ ہوتے نہیں ہوتے؟ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ذرا غور کریں، توجہ کریں. اپنے بچوں پہ تجربہ کرنا. میں نے اپنے بچوں پہ تجربہ کیا ہے. جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہونا اور کچھ بھی بولنا میں جانتا ہوں، ہلکے ہلکے بولنا سیکھے، تو اسے گود میں لینا اور گود میں لینے کے بعد اس سے کہنا اللہ 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 اللہ. جب آپ کہیں گے نا اللہ 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 اللہ، بچہ کہے گا ابا 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 ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، بچہ کہہ رہے ابا جو کچھ نہیں جانتا وہ کہہ رہے ابا. آپ کہہ رہے اللہ، وہ کہہ رہے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا تھا، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. واہ واہ واہ، مارے کیا
کیا بات ہے سید صاحب، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی زندہ آواز باد. کھول دو، اس کی میرے بھائی آواز کھول دو، ٹھیک کر دو مائک. بہت اچھا مائک ہے آپ کا، بہت اچھا مائک ہے. بعد میں دیکھو کل مشین ایک ٹھوک دی تھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. آواز کھول دو. یہ سرکاری آواز ہے، غوث پاک کی دی ہوئی آواز ہے الحمدللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا، اب بچوں کو مارو گے توڑو گے ان کے سامنے فلمیں. ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں کہتے ہیں میں 10 سال کا ہو گیا. اچھا آپ دیکھیں تو 3 سال کے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں. یہ بچپنا برباد ہو رہا ہے. روتا ہوا جا رہا ہے بچہ، روتا ہوا آ رہا ہے. اور اسکولوں میں معلوم ہے LKG UKG سمجھا کے جاؤں آپ کو. LKG UKG جن تمہارے بچوں کی وہ لیٹرینیں دھلاتی ہیں نا عورتیں، جب وہ LKG UKG پڑھنے جاتے ہیں اسکولوں میں، یہ انگلش اسکولوں میں، تو ان سے ہاتھ جڑواتے ہیں پتھروں کے سامنے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ان کے ماتھے پر وہ نشان لگواتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے. ایسی تعلیم پہ 1,00,000 بار لعنت ہے جہاں تمہارے بچوں کا مذہبی بگاڑ دیا جائے. قرآن سننے کے ٹائم میں وہ دنیا کی پرارتھنا ہے نا، اس میں اس یہ کر رہے ہیں بچے کو پہلے قرآن پڑھو. ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے جا. میں 10 سال کا ہو گیا تھا، میں نہیں گیا. میں کھیل میں لگا تھا. پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے میں نے گیا. پھر میری ماں نے کہا نماز پڑھنے جا. کہتے ہیں اسے غصہ آ گیا، اس نے دیکھا نہیں جا رہا تو اس نے چیمٹا اٹھایا، اتنی زور سے لا کے میرے سر میں مارا، بیٹھ گیا چیمٹا اور میرا خون نکلا. میں کانپنے لگا. اماں جا رہا ہوں، اماں جا رہا ہوں. میں نماز پڑھنے گیا، پھر میری نماز کبھی نہیں چھوٹی. میری ماں جب میں بڑا ہو گیا انتقال کرنے تو میں نے کہا میری ماں ایک دن تو نے روٹی پھینکی تھی، میرے سر پہ چمٹا مارا تھا، کیوں مارا تھا؟ تو میری ماں نے کہا میرے لال مجھ پہ روٹی بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ایک عورت چاہے تو گھر کو بدل سکتی، نہیں بدل سکتی. بے شک. اچھا بچہ جھوٹ بولنا کیسے سیکھتا ہے؟ ماں باپ کو دیکھ کے. بچہ کمرے میں بیٹھا ہے، ماں باپ گئے، کچھ ٹوٹ گیا، ماں باپ نے آواز سنی، یہ کس نے توڑا یہ شیشہ، یہ گلاس کس نے توڑا اتنا مہنگا؟ میں نے توڑا. جھوٹ بولنا جانتی نہیں تو او جاہل نے منہ پہ مارا. عورتیں بڑا مارتی ہیں کبھی کبھی بچوں پہ، اتنی بے وقوف ہو جاتی ہے. کبھی کبھی جھگڑا شور سے ہوتا ہے، مارتی بچوں کو. دیکھو میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو نہیں ماننا چاہیے کہ بچوں کو 7 سال تک مولا علی نے فرمایا 7 سال تک ان کے غلام بن کے رہو. انہیں مارو توڑو مت، ان کے ذہن پہ برا اثر پڑتا ہے. بچہ مجھ سے لکھوا لو، ایسے کر کے لکھو، ہاتھ کٹوا دوں گا اگر تم بچے کو مار کے سدھار لو. وہ منافق ہو جائے گا، تمہارے سامنے نہیں کرے گا مگر پیچھے کرے گا. پیچھے کرے گا، سامنے تو یہ کوئی سدھرنا تھوڑی ہوا. اتنا پیار دے دو بچوں کو، اتنا پیار دے دو، اتنا کتنا جتنا دے. حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں بھیا شال والے بھائی بیٹھو بیٹھو، بیٹھ کے سنو. میں آپ کو تو روک ہی سکتا ہوں نا، سن لو. ہمیں بھی، میں فارغ آدمی نہیں ہوں، فالتو نہیں ہوں. میں تھوڑی دیر سن لو. میں کوئی بات ابھی تک فالتو بات تو نہیں کری میں نے. جب میں کروں تو اٹھ کے چلے جانا. توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے دماغ سے بات ہی نکل رہی ہے. اتنا پیار کرو بچوں سے. مولا علی کہتے ہیں میرے نبی میرے گھر آئے، کہا علی تیرے گھر آرام کریں گا، میں تمہارے گھر آرام کرنا ہے مجھے علی. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس کی حضور میرے تو آج میرے گھر کی معراج ہو گئی. حضور لیٹ گئے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا لاؤ میرے نواسوں کو دے دو. تو کہتے ہیں میں نے دے دیا. حضور نے سیدھے والے ہاتھ پر حسن کو تکیہ بنا کے لٹالا اور بائیں والے ہاتھ پر حسین کو تکیہ بنا کے لٹالا. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا بہر حسنین، دنیا میں تکیے تو بہت ملے مگر جیسے تکیے تمہیں ملے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ. کبھی حضور زبان چساتے ہیں، کبھی کاندھے پہ بٹھاتے ہیں. اللہ کیا بات. کتنا پیار دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے. اب وہ بچہ اندر ہے، اس سے کچھ چھوٹ گیا، ماں نے جا کے مارا اور مارا. پھر دوسری مرتبہ بھی کچھ چھوٹ گیا. 1 سال کے بعد بچہ پھر بھی جھوٹ بولنا نہیں سیکھا تھا، پھر بھی ماں نے اسے مارا. اب جب تیسری بار ہوئی تو بچہ سمجھدار ہو گیا. ماں گئی، کس نے توڑا؟ کہنے لگا میں نے نہیں توڑا. اسے پتا تھا جھوٹ بول کے بچوں گا، یہ پہلے مارتے ہیں جب سچ بولتا ہوں تو اس نے کہا میں نے امی نہیں توڑا. اب امی کہنے لگی اچھا کس نے توڑا؟ کوئی چوہا آیا ہوگا، بلی آئی ہوگی، کوئی ادھر سے کوئی آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا کس نے توڑا. جب اتنا سنا تو ماں باپ چلے گئے. مگر یاد رکھو اگر ماں نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ سچ بولا اس کی تو خوشی ہے میرے بیٹے، ٹوٹ گیا ٹوٹ جانے دے، تو بچے کو سچ بولنے کی عادت پڑ جاتی. جھوٹ بولنا گھر والوں نے سکھایا کیونکہ
تجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو بچہ جاتا ہے سفر پر اور کہتے ڈاکو سے پکڑ کے کہتے تیرے پاس کچھ ہے, وہ صدری نکالتا ہے اور پھاڑ کے کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکو دیکھ کے کہتے ہیں ارے تم جھوٹ کیوں نہیں بولے؟ کہنے لگے میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں, میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. ڈاکو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جب آپ جتنے سچے ہیں تو پھر ہمارے نبی کے سچا ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ ایسا کریں ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا صحیح صاحب, واہ واہ. ایک عورت چاہے تو ایک عورت چاہے, بہت تیز آواز آ رہی ہے میرے بھائی, کچھ ٹھیک کر دو, میں تو مائک کو جانتا نہیں ہوں. یہ تھوڑا سا آواز صاف آ جائے, بس صاف آ جائے, چاہے ہلکے پہنچے مگر صاف پہنچے. آواز آ رہی ہے سب کو؟ اور اس کا یہ ٹریبل کم کرو, ٹریبل کم, اور کم کرو, اور کم کرو بھائی, اور کم کرو بس. ایک عورت چاہے تو گھر بدل سکتی ہے, نہیں بدل سکتی ہے؟ بولو, آدمی کو بدل سکتی ہے, نہیں بدل سکتی ہے؟ سکتی, نکالو بدل ہی دیتی ہے. جو اپنی بہن اور ماں کے ساتھ کبھی نہیں گیا بازار, بیوی کے ساتھ بچہ لے کے جاتا ہے گود میں اور پیچھے پیچھے پھرتا ہے, مجھے بڑا اس پہ رحم آتا ہے ایسے آدمی پہ. مگر میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر ایک عورت بازار بیچ سکتی ہے تو مسجد بھی بیچ سکتی ہے. آج تک ہم نے نہیں سنا بھائی کسی لڑکی نے یہ کہا ہو. دیکھو بھائی, تقریر کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو اسٹیج بولتا ہو ہے نا بھائی, اور لوگ دھیان دیتے ہو. ناظم جو ہے نا وہ بھی گونگا نہ ہو, وہ بھی بول رہا ہو, مگر یہ تو ماشاءاللہ بول رہے ہیں. اس سے فرق پڑتا ہے. میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں تو ضدی آدمی ہوں, بغیر تقریر کرے ہٹ ہی نہیں سکتے. مجھ پہ ایسا نہیں پڑتا ہے کبھی, مگر اگر آپ لوگ بولیں گے تو ممبر پہ بیٹھنے کا حق ادا ہو جائے. اب جو ہے کہ نہیں بھائی؟ ابھی ہم نے بڑا سنا ہے, یہ تو کہتی ہے کہ یہ کما کے نہیں کھلاتا نہیں رہوں گی, یہ شراب پیتا ہے, اس کی ماں ٹھیک نہیں, اس کا باپ ٹھیک نہیں, اس کے یہ نہیں. کبھی میں نے یہ تو سنا کہ اس میں طلاق دلوا دو, اس کی بہن ٹھیک نہیں ہے, اس کی ماں. مگر کسی لڑکی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے, میں بے نمازی کے ساتھ نہیں رہوں. کیا بات ہے, حقیقت ہے, حقیقت. اگر لڑکیاں یہ شرط لگا لیں تو, کیونکہ یہی تو بتا رہا ہوں کہ عورتوں کو درد پیدا ہو جائے تو. ہمارے یہاں عورت قرآن پڑھ کے آئی, اپنے آدمی کو بھی قرآن پڑھا دیا اسے. غیر منقسم ہندوستان میں ایک عورت تھی, اس کی ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا بازید, وہ چودھری تھا, کئی ہزار بیگہ زمین تھی اس پر. اس نے 2 بیویاں تھی, اس نے تیسری شادی کر لی. اسے تیسری بیوی ٹھیک ملی, مطلب کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, مگر انہیں ٹھیک تیسری ملی. کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس وجہ سے کہ اس نے بیوی نے دیکھا کہ پورے گھر میں دولت خوب ہے, بھینسیں خوب ہے, اور خوب گھی ہے, خوب دودھ ہے, اور ہزاروں بیگہ زمین ہے, ناج بہت ہے, اناج بھرا ہوا ہے گوداموں میں, مگر کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا پورے گھر میں. اب یہ آئی تھی نمازی جگہ سے, اس کا باپ نمازی, ماں نمازی. یہ اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا ہے, تو دیکھا چودھری کو دودھ لے کے جاتا ہے رات کو نوکر, تو اس نے کہا نوکر سے میں لے کے جاؤں گی دودھ, تو لے کے نہیں جائے گا. نوکر کی حیثیت کتنی ہوتی ہے. نوکر ہٹ گیا, یہ دودھ لے کے پہنچی. جب یہ دودھ لے کے پہنچی تو نوکر اس نے دیکھا چودھری نے, تو کہنے لگا میرے تو 2 بیویاں پہلے, وہ تو کبھی دودھ نہیں لے کے آئی, آپ کیوں لے کے آئی ہیں؟ کہنے لگی میرا زیادہ حق بنتا ہے حضور آپ کی خدمت کرنے کا, لیجئے آپ دودھ پیجئے. اس نے دودھ پیا, کہنے لگی میں آپ کے پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں. کہا ٹھیک ہے. اب وہ پاؤں اپنے میکے میں دباتی تھی باپ کے, اب دبانے لگی شوہر کے. دباتی رہی, اور دباتے جب چودھری کے خبراٹے شروع ہوئے اور نیند آنے لگی, تو کہنے لگی حضور میں جا رہی ہوں اور آپ کو آ رہی ہے نیند, اگر اجازت دے تو صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھا دوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, کیا بات ہے. ایک تو چودھری, اور دوسرا جو ہے نا چودھری کے علاوہ مرد تو 2 تکبر کی گھمنڈ کی عادت ہے. تو مجھے سکھائی تھی بھاگ یہاں سے بھائی, اس کا وہ ٹریبل کم کرو, ٹریبل کم کرو بھائی, سادہ کر دو. میں سادہ کر دو گے, سادہ بالکل سادہ کر دو, بالکل سادہ کر دو, اور سادہ کر دو. اس کی یہ گونج ہے نا, یہ کم کر دو. پہلی مرتبہ زندگی میں کوئی ایسا مائک ملا ہے جس میں سیٹ نہیں ہو پا رہا. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا مائک بہت اچھا ہے, اللہ آپ کے مائک کو برکت دے. توجہ ہے کہ نہیں میری بات؟ اب اس نے کہا نماز کے لیے اٹھا دوں, اس نے کہا چل بھاگ یہاں سے, بے عزتی کر دی, ڈانٹ دیا,
چلی گئی، مگر اللہ والوں کی بےزتی اللہ والیوں کی کبھی ہوتی نہیں۔ وہ دوسرے دن بھی آئی اور دودھ لے کے بولی حضور لیجئے دودھ پیجئے۔ اس نے کہا تو پھر آ گئی، پھر نماز کے لیے کہے گی اور چودھری صاحب آپ دودھ تو لیجئے ایک بار، آپ دودھ تو پیجئے میں دیکھتی ہوں۔ اس نے دودھ لیا، دودھ پیا، اس نے پاؤں دبانے شروع کیے، دباتی رہی، پھر چودھری کو نیند آنے لگی۔ چودھری سے کہنے لگی چودھری آدھا پون گھنٹہ ہو گیا تو چودھری آپ کو نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں، دیکھیں غصہ نہ کرنا اور جلال مت کرنا، اگر برا نہ مانے تو صبح فجر میں اٹھا دوں۔ چودھری نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، لات ماری، اوپر سے نیچے گری، پلنگ اونچا تھا، منہ پر گری، منہ پھٹ گیا، منہ سے خون نکلنے لگا، دانت کمزور ہو گئے، ٹپ ٹپ نیچے کو خون نکلنے لگا، آنسو گرے اور بہت زیادہ ڈر کے رونے لگی، مگر ایک لفظ بھی نہیں کہا میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں، جاہل آدمی تو مجھے مار رہا ہے، ایک بھی لفظ نہیں کہا، بلکہ خاموشی کے ساتھ نہ جانے کتنی نیک ماں ہوگی اس لڑکی کی اور اس کا باپ کتنا نیک ہوگا جس نے ایسی بچی کو جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ گئی اور جانے کے بعد پھر آتی رہی، جاتی رہی، گالیاں کھاتی رہی، روز کھاتی رہی، تانے گالیاں کھاتی رہی، اور آتی رہی، جاتی رہی، گالی کھاتی رہی، تانے کھاتی رہی۔ خیر ایک دن چودھری کو رحم آ گیا، کئی ہفتوں کے بعد بولا تو اتنے بڑے باپ کی اولاد ہے، تیرا باپ چودھری ہے، کیوں روز ذلیل ہوتی ہے، کیوں روز ذلیل ہونے کو آ جاتی ہے، میں تجھے مارتا ہوں پھر بھی آتی ہے، نماز کو کہتی ہے کیوں؟ کہنے لگی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھا رہی ہوں، اگر تو جہنم میں جائے گا تو میں کیسے برداشت کروں گی؟ ہر بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اے چودھری سن، جب بے نمازی مرے گا مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی کہ اس کو اگر پوری دنیا کے سمندر پلا دیے جائیں تو ساتوں سمندر کے پانی بھی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتے۔ جو اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں تھا، جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا تھا، اے چودھری سن، اس وجہ سے میں آتی ہوں کہ اگر تو بے نمازی رہا تو میری آنے والی نسلیں بھی بے نمازی ہو جائیں گی، میرے بچے بھی بے نمازی ہو جائیں گے۔ اے چودھری جب وہ بے نمازی ہوں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے، بس اسی وجہ سے میں روز تیرے پاس آتی ہوں، تیری گالیاں کھاتی ہوں، تیری لات کھاتی ہوں، تیرے دھکے کھاتی ہوں، مگر آتی ہوں اسی نیت سے آتی ہوں۔ چودھری کے دل پہ اثر ہوا، کہنے لگا تو کتنی نیک ہے، جب صبح کو تو مجھے مت اٹھانا، میں تجھ کو صبح کو اٹھاؤں گا۔ صبح کو چودھری اٹھا، اپنی بیوی کو اٹھایا، چودھری کی بیوی اٹھ گئی، اٹھنے کے بعد چودھری کی بیوی سجدے میں گئی اور اب رو کے کہتی ہے مالک یہاں تک بڑی مشکلوں سے لے کے آئی ہوں، بڑی پٹی ہوں، بڑی میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، میرا منہ پھٹا ہے، میرے چوٹیں آئی ہیں، اے میرے مالک جھکانا میرا کام ہے اور میرے مالک اپنانا تیرا کام ہے، میرے مالک میں کمزور عورت ہوں، دل نہیں بدل سکتی، میرے رب میں پٹی ہوں، کٹی ہوں، چوٹیں کھائی ہیں، مگر اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے، ہو سکتا ہے یہ پھر نبی نماز نہ پڑھے، مالک میری لاج رکھ لینا۔ ایسی روئی وہ اللہ والی، اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ میاں چودھری کا ایسا دل بدلا کہ کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اس نے اپنے گھر کے باہر ایک بڑی سی مسجد بنوائی، سارے نوکر نمازی بن گئے، سارے گھر والے نمازی بن گئے۔ ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوا وہ اپنے وقت کا قطب بن کے پیدا ہوا، اپنے وقت کا ولی بن کے پیدا ہوا، اس کا نام تھا سلطان العارفین، سلطان باہو، یعنی ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں وہ بچے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت عرس دادا میاں حضور۔ بہت اچھے سے صاحب، واہ واہ واہ، صحابہ کرام لاجواب ہیں، اللہ صحابہ کرام لاجواب، لاجواب ہیں، مگر صحابہ کو پتہ کسے ہے؟ آپ کو فرصت ملے صحابہ کے لیے کوئی ٹائم نکالو، صحابہ کون ہے بھائی؟ اس منبر پہ سب سے زیادہ حق صحابہ کا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جنہیں ہم لوگ جانتے ہی نہیں۔ بولے صحابہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، میں نے کہا ہوں گی کیوں نہیں، تم نے بیان ہی کب کیا ہے صحابہ کو؟ کیا بات ہے، بھائی صحابہ پہ بات ہونی چاہیے تھی۔ کون ہے صحابہ؟ ارے وہ ہیں صحابہ جو بھوکے چلے، پیاسے چلے، ان کے پاؤں پیڑوں پہ پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، نبی پاک کے ساتھ چلے، نبی نے فرمایا چلو میرے ساتھ کون کون چلتا ہے، چلو اللہ کے نام پہ لڑنے کے لیے چلو، کون کون چلتا ہے؟ میاں نبی کے دیوانے نکل دیے۔ آپ کو پتا ہے ان کے پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں ہیں۔ نبی پاک سے کہنے لگے حضور لڑیں گے کیسے، تلواریں تو ہے نہیں۔ نبی نے کھجور کی ڈنڈیاں دے دی، اپنی بیویوں سے کہہ کے گئے جا رہے ہیں اللہ کے رسول کے نام پر، جا رہے ہیں اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ سنو جب وہ اپنی کھجور کی ڈنڈیاں لے کے جا رہے تھے تو مدینے کے یہودی بولے یہ بتاؤ کیا اس سے مقابلہ کرو گے کھجور کی ڈنڈیوں سے تلواروں کا؟ تو کہنے لگے میں کھجور کی ڈنڈی اور تلواروں پہ نہیں، ہمیں تو اپنے سرکار کے بھروسے واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
عظمت صحابہ. کیا بات ہے سید صاحب، واہ واہ واہ. بیویوں کو چھوڑ کے گئے، ادھر دیکھو بیویوں کو چھوڑ کے گئے. 10 سال کے اندر آدھی دنیا پہ حکومت کر لی صحابہ نے. بولو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. مگر وہ کیسے لوگ تھے یہ بتا رہا ہوں، ہم کیسے لوگ ہیں یہ بھی سن لو. وہ کیسے تھے؟ 10 سال کے اندر آدھی دنیا کو پیروں کے نیچے رون دیا. کیا بات ہے، واہ واہ. جب نکلے تو بیویوں سے کہنے لگے ہمارے بچوں کو پالنا، مجاہد بنانا. میرے بیٹوں سنو، میرے بھائیوں سنو، مجاہد بنانا. جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو انہیں مجاہد بنانا، اللہ کے رسول کا غلام بنانا. بس نکلے میاں بھوکے نکلے پن، مگر نہ انہوں نے صحرا کو دیکھا، نہ انہوں نے دریا کو دیکھا، نہ انہوں نے بادشاہوں سے ڈرے، نہ کسی بڑی سے بڑی طاقت سے ڈرے، نہ کسی سپر طاقت سے ڈرے، نہ ہاتھیوں کی فوج سے ڈرے، نہ گھوڑوں کی فوج سے ڈرے. اقبال انہی کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اتر جاتے تھے. اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ایک ہے چیز ہی کیا، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پیرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان نظروں میں نہ جٹتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمی چھاؤں میں تلواروں کی. آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز اکبر ہو کے زمین و سلیخوں میں حجاب. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاب. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. ہلو نہیں مائک ٹھیک ہے، بولے سبحان اللہ. ارے ان کی عورتیں اجازت نہ دیتی تو جاتے. ارے جاتے جی. ارے ان کی بیویاں اجازت نہ دیتی جاتے. واپس لوٹ کے نہ آئے. ایک قبر میں 60 دفن ہوئے. ارے جن کی جو اپنی بیویوں کی ڈر کی وجہ سے بہنوں کے گھر بھی نہیں جاتے وہ تو میری تقریر سمجھ لیں گے نا میں کیا تقریر کرنا چاہ رہا ہوں. بیوی کا غلام کون ہوتا ہے؟ جو بیوی کا جھوٹا کھائے پیے وہ غلام نہیں ہوتا، نیک آدمی ہے. جو بیوی کے روٹنے پہ بیوی کو منا لے وہ غلام نہیں ہے، نیک آدمی ہے. جو بیوی کے میکے والوں کی عزت کرے وہ غلام نہیں ہے، نیک آدمی ہے. ہاں جو بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے پکا غلام ہے، برانڈیڈ ہے، اسے سند دینی چاہیے کہ تو غلام ہے. نبی نے فرمایا سنو، کفار مکہ لے کے چلے ہیں رسیاں اور کہتے ہیں چلو نبی کو باندھ کے لے کے آئیں گے. باندھ کے چلو. جب وہ اتنے اوور کانفیڈنس میں جب چلے تو نبی نے فرمایا مدینے میں کون ہے جو میرے ساتھ چلے لڑنے کے لیے. عورتوں کی آنکھوں میں آنسو لے کر کے سنو میرے بھائیو. اللہ کرے تم میری تقریر یہاں سے آگے کی سن لو، میری بہنیں بھی سن لیں. اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کے 18 سال کے لڑکے، 22 سال کے جوان، 17 سال کے کڑیا جوان، بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کے آ رہی ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کو لے کے آ رہی ہیں، مائیں اپنے بیٹوں کو لے کے آ رہی ہیں. اور میاں تانتا بند گیا، پورے صبح سے شام تک آتی رہی مگر ایک نے بھی نہیں کہا میرے بچے کو خیریت سے لانا، میرے بچے کا خیال رکھنا. ساری عورتیں یہی کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ شروع ہو تو سب سے اگلی صف میں کھڑا کیجئے گا تاکہ میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں، شہید کی بہن کہلاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، فیضان غوث اعظم. کیا بات ہے سید صاحب، واہ واہ واہ. جواب بھی ساری مائیں اپنے بچوں کو لے کر کے آ رہی ہیں. دھیان سے سننا میری بیٹیاں میری بہنیں. ساری مائیں اپنے بیٹوں کو لے کے آ رہی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر کے آ رہی ہیں، اپنے بلالوں کو لے کر کے آ رہی ہیں. رات کا وقت ہے، خنسا نام کی ایک عورت رو رہی ہے. سنو میری بہنوں، رات میں مسلمان عورتیں کیا کرتی تھی مدینے کی، وہ رات میں مسلح بچھا بچھا کر روتی تھی. ادھر جنگوں میں ان کے بیٹے ہوتے تھے، ان کے شوہریں، ادھر مسلحوں پر ان کے سر ہوتے تھے، ان کے آنسو دعا کرتے تھے اے اللہ تو کامیابی عطا کرنا. رات کا وقت ہے، خنسا نام کی ایک عورت رو رہی ہے، بہت بڑی شاعرہ تھی. جب رو رہی ہے تو اس کے بچے دونوں اٹھ گئے، ایک 13 سال کا 11 سال کا. سنو دھیان سے. جب دونوں اٹھے تو کہنے لگے امی کیوں رو رہی ہے؟ ماں نے کہا بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں، اب ماں ہم تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، اب ہم بڑے ہو گئے. آنسو جب پہنچے تو ماں رونے لگی، کہنے لگی میرا دل بڑا تھوڑا ہو رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا سب کے بچے جوان تھے انہوں نے دے دیے، میرے بچے تھوڑی عمر میں کم ہیں. میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرے بچے بھی جا کے شہید ہو جائے مگر تمہاری عمر کم ہے،
میرے لاڈلو اسی کا افسوس ہے. اللہ اکبر. بچے اندر گئے, چھوٹی چھوٹی تلواریں لا کے ہوا میں گھمانے لگے. ماں لے کے تو چل, اپنی جانیں دے دیں گے حضور کے اوپر, تو کیسی بات کرتی ہے, ہم چھوٹے ہی تو ہیں مگر ہیں تو نبی کے غلام, لے کے چل. میرے نبی کی ہے یہ شان, بچہ بچہ ہے قربان. ماں نے کہا بیٹے تم چھوٹے ہو, کہنے لگے تیرے دودھ پہ حرف نہیں آنے دیں گے, لے کے چل. نبی کی بارگاہ میں لے کے گئی. سرکار نے فرمایا خنزہ تیرے دونوں بچے چھوٹے ہیں. تو بڑے والے نے تلوار چلائی. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تو چلا جائے گا مگر یہ چھوٹا والا تو بہت چھوٹا ہے. 11 سال والا نے جب دیکھا کہ مجھے حضور نے منع کر دیا تو وہ پاؤں کو اچکانے لگا, اچکنے لگا, اوپر کو کاندھے اوپر کرنے لگا. کہا حضور مجھے لے کے چلے, میں اس کے برابر ہوں, میری طاقت میں اس کے برابر ہوں, پر میں نہیں, ابھی آپ چھوٹے ہیں. تو سرکار سے کہنے لگا میری کشتی کرائیے آپ میرے بھائی سے, آپ میری کشتی کرا دیجئے اس کے ساتھ, میں اس کو گرا لیتا ہوں, میرے اندر زیادہ طاقت ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ اپنے بھائی کے قریب گیا, ہاتھ پکڑ کے بولا دیکھ تو مجھے گرائے گا نا تو تجھ سے اللہ راضی نہیں ہوگا, اگر تو گر جائے گا تو اللہ راضی ہوگا. دیکھ اگر تو اکیلا شہید ہوگا نا تو امی خوش نہیں ہوں گی, ہم دونوں کی لاشیں آئیں گی تو زیادہ امی خوش ہوں گی. یہ کہہ کے دیکھ مجھے گرانا نہیں, یہ کہہ کے اتنا زور سے رو کے اپنے بھائی کو چپتا. تو میرے نبی نے دونوں بچوں کو سروں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جب تک ایسی بچے اور ایسی مائیں دنیا میں ہیں کوئی اسلام کا بال بھی کا نہیں کر سکتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ آباد زندہ آباد, بہت اچھا. واہ, کوئی اسلام کا بال بھی کہا, ادھر دیکھو کوئی اسلام کا بال بھی کہا. ماں نے اپنے بچوں کو پیار کیا. ادھر دیکھو بے باتی کہنے لگی میرے بیٹے تمہارا باپ بہت دنوں پہلے چلا گیا, میں نے مزدوریاں کی, میں نے جھاڑویں لگائی, پوچھے لگائے, تمہیں پالا ہے مگر اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, دین کے لیے پالا ہے. جنگ میں تم جا رہے, تمہاری ماں تمہارا انتظار نہیں کرے گی, آخری بار پیار کر رہی ہوں میرے لاڈلو, مگر ایک بات خیال رکھنا, جب جنگ شروع ہو اور جب تمہاری طرف کو تیر آئے, تلوار برچھی پھالے آئے, تو میرے لالو جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آئے, پیٹ پر نہیں آنے چاہیے, تاکہ لوگ دیکھے تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. جواب ہی صحیح صاحب, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عورت اور آ گئی, میری بیٹیاں سنیں, آپ بھی سنیں, میرے بیٹے کو بھی لے کے جائیں حضور. کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ یہ کھڑا ہے میرا بیٹا, 2.5 سال کا بچہ. سرکار نے فرمایا جنگ میں بھیجے گی 2.5 سال کے بچے کو, کیا کرے گا 2.5 سال کا بچہ؟ کہنے لگے حضور میں کچھ سوچ کے لائی ہوں. اس کی سوچ پہ قربان. کیا سوچ کے لائی ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے. کون آتے ہوں گے؟ تیر آتے ہوں گے, تلواریں چلتی ہوں گی, آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی. حضور جب آپ کی ڈھال, آپ کی طرف تیر آئے نا تو میرے لال کو ڈھال کی جگہ استعمال کر لیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, شاعر ہندوستان زین العابدین صاحب قبلہ کانپوری. میں ہم استقبال کرتے ہیں جناب زین العابدین صاحب قبلہ کا. تشریف لائیے زین البھائی. ادھر دیکھو بھائی, ایک بات یاد رکھو, ہر وقت ہنسنے کا نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو کیا باتیں سنا رہا ہوں, آپ ہنس دیے سب ختم ہو گیا. کیا مطلب ہے تقریر میں؟ آپ نے مذاق اڑا دی. روز امتحان ہوتا ہے. عورت کہنے لگی حضور میرے 2.5 سال کے بچے کو ذرا لے جائیں. سرکار نے فرمایا 2.5 سال کا بچہ کیا؟ کہا حضور آپ کو ضرورت پڑتی ہوگی نا ڈھال کی. میری بہنیں سنیں ذرا دیکھیں, حضور میرے بچے کو ڈھال کی جگہ استعمال کیجیے. اگر 1-2 تیر میرے بچے نے روک لیا نا آپ کی طرف آنے والا ایک تلوار کا بار, تو میں کامیاب ہو جاؤں گی. یہ کہہ کے بچہ جب بڑھایا نا تو یہ دیکھ کے میرے حضور اتنا روئے
بچے کو گود میں لے کے اتنا روئے کہ حضور کی پوری داڑھی بھیگ گئی، اور آپ نے کہا تیری نیت اتنی اچھی ہے، اگر تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا تب بھی تجھے اللہ شہداء کی ماں کی ساتھ اٹھائے گا، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آج بچے اسکول مسجد نہیں بھیج سکتی میری بہن، میری بیٹیاں دیکھیں، ایک 70 سال سے بھی زیادہ عمر کی عورت آ گئی، ام عمارہ نام ہے، حضور میں بھی جاؤں گی جنگ میں۔ تو بوڑھی ہے، تو کیا کرے گی ام عمارہ؟ کہ حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی اور ان کی مرہم پٹی بھی کروں گی۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب کچھ آج کل کے زمانے کی بوڑھیاں بڑی سخت ہیں، ان کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، انہیں کوئی بچا نہیں پائے گا جہنم سے۔ یہ جو غریب لڑکیوں پہ ظلم کرتی ہے نا، مالدار بہوؤں کو تو کیا ستائیں گی، وہ ستنے ان کے سامنے نہیں آ سکتی، ان کے قبضے میں، غریب بہوؤں کو ستاتی ہے۔ اور یہ ساسیں یہ معاشرے میں بہت ایسی بیٹھی ہیں، معاذ اللہ، انہیں کیا میں لفظ استعمال کروں۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی دعا کریں میری ساس بڑی تکلیف دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے تیرا باپ ننگا ہے، اس نے کچھ دیا نہیں، تیرے باپ کے پاس ہے ہی کیا؟ اور وہ مجھے تانے دیتی ہے اور کہتی ہے تیرا باپ تو کوڑی کا ہے، کہتے میرا باپ کمزور ہے، میرا شوہر مجھے مارتا ہے اور بہت بری طرح سے مارتا ہے سید صاحب، مگر میں جاتی نہیں۔ میں نے کیوں؟ کہنے لگی کس منہ سے جاؤں، کیسے جاؤں، کیسے جاؤں، میرے باپ کمزور ہیں، میرے بھائی جو ہے نا وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، وہ اپنی بیویوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بچوں میں، تو میرا باپ تو پہلے ہی کمزور ہے، بیمار رہتا ہے، تو میں پٹتی ہوں، کٹتی ہوں، وہیں رہتی ہوں، جاتی کہیں نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے اپنی بہنوں کو بیچ دیا ہے کیا؟ کیوں نہیں جاتے بہنوں کے گھر؟ بہنوں کو دیکھا کرو۔ یہ آپ کا کون سا معاملہ ہے کہ چلی گئی، اب شادی ہو گئی، ارتی اٹھے، ارتی دولی گئی ہے، ارتی اٹھے، یہ کوئی تم غیر مسلم ہو جو ایسی باتیں کرتے ہو؟ یہ کہو کہ انسان کے ساتھ شادی کی تھی، جب تک کہ یہ انسان بنا رہے اس کے گھر میں رہنا، جب یہ جانور بن جائے تو پھر اس کے گھر سے نکل جانا، آ جانا میرے اپنے باپ کے پاس، ظلم مت سہنا، بہنوں کو کچھ دیا کرو، بہنوں گھر جایا کرو۔ ایک بوڑھی عورت سے کوئی بھیک مانگنے آیا تو اس نے 10 روپے دے دیے، پھر اس سے پوچھا تو کہاں کا رہنے والا؟ فلاں گاؤں کا۔ ٹھہر جا، 1000 روپے لا کے دیے، ایک جوڑی کپڑا بھی دیا۔ کہنے لگا بہن تو نے پہلے تو 10 روپے دیے تھے، میرا گاؤں کا نام سن کے اتنے پیسے کو دے دیے؟ کہنے لگے تو جہاں کا رہنے والا ہے نا، میں وہیں میں پیدا ہوئی تھی، میرا میکا ہے، میرا باپ بھی مر گیا، میرے بھائی بھی مر گئے، مگر تو آیا ہے نا تو اپنا میکا یاد آ، بھائی یاد آ، جایا کرے، پیار کیا کرے اور توجہ کرے۔ ام عمارہ جنگ ہو رہی ہے، نبی پاک کے غلاموں سنو، حضور کے اوپر حملہ ہوا۔ اب 70 سال سے زیادہ کی عمر کی عورت نے دیکھا کہ نبی کی طرف لوگ بڑھنے لگے تو سب کچھ چھوڑ کے تلوار نکال کے شیرنی کی طرح کھڑی ہو گئی، سفید بال ہے مگر چہرے پر جلال ہے۔ اس نے جب دیکھا ایسے کر کے، نبی نے فرمایا ام عمارہ، تو کہنے لگی حضور مجھے رہنے دے، تلوار چلانے دے، میں بوڑھی ضرور ہوں مگر جان دے دوں گی، کسی ایک کو بھی آپ کی طرف نہیں آنے دوں گی، میری جان آپ پر قربان۔ اب میاں کافر ہوتے بزدل، ایک نے اس کے اوپر حملہ کیا، دوسرے نے اس کے اوپر حملہ کیا، تیسرے نے اس کے اوپر حملہ کیا، ایک کو کاٹا پھر دوسرے کو کاٹا پھر تیسرا آیا اس کی گردن کاٹی، ایک کا سر کاٹ دیا، نیچے گرا دیا 7 لاشوں کو۔ جب 7 ایک عورت نے قتل کر دیے تو جب وہ تڑپے اور جب بھگدڑ مچی تو غیر مسلم بھاگے کفار مکہ، بولے مسلمانوں سے مت لڑو، ان سے ہم جیت نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ جب 70 سال کی ام عمارہ کا یہ حال ہے تو پھر علی کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ جواب میں حضرت، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور جنگ جیت گئے، سمجھ توجہ کرو نوجوانوں، ادھر دیکھو، حضور جنگ جیت گئے۔ حضور جب جنگ جیت گئے، نبی پاک سرکار جب جنگ جیت گئے تو عورتیں دعا کر رہی تھی، ایک عورت سے آگے کسی نے کہا دیکھ حضور تو جنگ جیت گئے مگر تیرا باپ شہید ہو گیا۔ تو باپ کی موت کا غم کوئی عام غم تو نہیں ہوتا، بیٹی کے دل پہ وہ بھی۔ میں نے دیکھا ہے جس کا بیٹی نہ ہو نا، اس کا تو جنازہ بھی رونق والا نہیں ہوتا، اس کے جنازے پہ کوئی رونے والا ہوتا ہی نہیں۔ بیٹیاں تو باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ اور اس نے سنا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے بلکہ ایک دم وہ کانپ سی لگی، ایک دم باپ کی خبر سن کے کہا پوری بات تو سن لے، حضور جنگ جیت گئے مگر تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔
باپ ہوا بھائی اور تیرا شوہر اور تیرا بیٹا. ایک عورت ہے 4 لاشیں پڑی ہیں. کہاں جائے گی؟ کسے دیکھے گی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی اسلام ہے. اسلام جب تک دل پہ نہ اترے یہ مزہ نہیں دیتا. صحیح بتا. کہاں پر رہی ہے؟ 4 لاشیں پڑی ہیں. اکیلی رونے والی ہے. میدان تک گئی ہے. میدان جب گئی ہے تو 4 لاشیں پڑی ہیں. سوچ رہی لاشوں کی طرف جاؤں گی مگر نہیں گئی. لاشوں کی طرف نہیں گئی. کدھر گئی؟ جدھر حضور تھے. حضور اونٹنی پر سوار تھے. سرکار کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی. کانپ رہی ہے. آنکھوں میں آنسو ہیں. سرکار نے فرمایا اللہ تجھے صبر دے. تیرا باپ شہید ہو گیا. تیرا بھائی شہید ہو گیا. تیرا بیٹا شہید ہو گیا. تیرا شوہر شہید ہو گیا. تو حضور کی طرف دیکھ کے بولی یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. سبحان اللہ سبحان. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. پھر آگے بڑھی تو لاشوں پڑی ہیں. بھائی کی لاش پڑی ہے, بیٹے کی پڑی ہے, اور شوہر کی پڑی ہے, باپ کی پڑی ہے. 4 لاشوں پہ اکیلی رونے والی تھی. مگر جب پہنچی دیکھا لاشوں کو تو روئی نہیں بلکہ پردے میں تھی. کسی نے کہا پردہ ابھی تک کر کے آئی ہے؟ ایک لاش مر جائے کوئی تو باویلا مچاتی ہیں عورتیں, بھول جاتی ہیں کہاں ان کا جسم ہے کہاں وہ خود ہیں. 4 لاشوں پہ آئی ہے اور تو نے ابھی تک پردہ کرے ہوا ہے. کہنے لگی میرا پردے کو تھوڑی موت آئی ہے. میرا باپ میرا بھائی جس اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہوئے میں اسی اسلام پر عمل کر رہی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آخری بات میری سن لو. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں 15 دن کے بعد اپنے گھر میں آیا. کتنے دن کے بعد؟ 15 منٹ میری تقریر میں ختم ہونے میں ہیں. کتنے دن کے بعد؟ کہتے 15 دن کے بعد میں اپنے, میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں, کتنے دن کے بعد؟ کہتے میں نے گھر میں جا کے سلام کیا تو میری بیوی نے مسکرا کے سلام, دروازہ کھولا اور مسکرا کے مجھے سلام کر دی. یعنی سیدہ فاطمہ نے جو پہلا کام کیا گھر میں آتے ہی شوہر کے, وہ مسکرا کے سلام کرنا. دنیا کی بدبخت اور منحوس ترین عورت وہ ہے جو اپنے آدمی کے آتے وقت اپنا چہرہ بنا لے. ویسے تو ٹھیک رہے, آدمی آئے تو چہرہ بنا لے, منہ بنا کے بیٹھ جائے. جو دوسروں کے لیے سجے, میک اپ کرے, شادی بیاہوں کے لیے میک اپ کرے, اپنے جسم کی اور مسکرا کے نمائش کرے, وہ بدبخت ہے عورت. اس کا گھر نہیں بنے گا, اس پہ تو لعنت ہے. کیا بات ہے, سچ ہے. تعویذیں لینے سے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے اس عورت کی. کتنی نسلوں تک؟ اور عرض کی یا اللہ کے رسول نے عرض کی ہے میرے پروردگار جب تو لعنت بھیجتا ہے تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے, اور جب تو رحمت بھیجتا ہے تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی حد نہیں ہے. میں رحمت فاطمہ پہ بھیجتا ہوں, اس کا بیٹا حسین بن کے چمکتا ہے, کوئی حسن بن کے چمکتا ہے, کوئی زین العابدین بن کے چمکا, کوئی فخر جب بن کے چمکا, کوئی جعفر بن کے چمکا, کوئی موسیٰ قاسم بن کے چمکا, کوئی علی رضا بن کے چمکا, کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بن کے بغداد میں چمک رہا ہے, تو کوئی معین الدین چشتی بن کے اجمیر میں چمک رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت گھر بنانا ہے تو میری بیٹوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں بس سلام کرنا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں دروازے کے اندر گیا, میں نے اپنی بیوی نے میری سلام کیا, میں نے انہیں اندر میں کہ مجھے بھوک لگی ہے فاطمہ, انہوں نے پانی پیش کیا, میں کہا پانی نہیں, بھوک لگی ہے, پانی پی لیا. پھر میں نے کہا کھانا, کہتے میں نے کئی بار آواز دی. اچھا یہ حدیث میں نے مدینے میں پڑھی تھی جو سنا رہا ہوں پہلی بار, اور وہ بھی حضور کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے, اور وہ بھی مولا علی کی شہادت والے دن 21 رمضان. تو حضور جو ہے نا, ادھر توجہ کریں, تو حضور وہ مولا علی کہتے ہیں میں نے نا فاطمہ سے کہا مجھے بھوک لگی ہے, تو اندر گئی, میں نے کہا کھانا لاؤ, کوئی نہیں آیا. میں پھر کہا کھانا لاؤ, کوئی آواز نہیں آئی. پھر میری آواز زور سے, فاطمہ کھانا لائیں آپ, کہتے اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی رو رہی تھی. کیا ہوا فاطمہ؟
جس کی آنکھیں حضور کی طرح، جس کے ہونٹ حضور کی طرح، جس کا چہرہ حضور کی طرح، جس کا چلنا حضور کی طرح، جس کا بولنا حضور کی طرح ہے، جس کے باپ کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، جس کے بیٹوں کا صدقہ پوری دنیا کھا رہی ہے، وہ فاطمہ کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگے مولا علی آپ کو کس چیز نے بلایا؟ کہنے لگے مجھے افسوس ہو رہا ہے میں شوہر کو کھانا نہیں دے پائی اپنے، آپ اتنی لمبے سفر سے آئے۔ کہا کیوں؟ کہا جب آپ گھر سے گئے تھے نا کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی کئی دن ہو گئے، آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، اس وجہ سے آپ کو کھانا۔ مولا علی کہتے ہیں میرا دل پہ بڑا اثر ہوا، میں نے کہا فاطمہ آپ مجھے بتا دیتی؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا میرے سرتاج ابا نے کہا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ کہتے ہیں مولا علی میرے پاس کچھ نہیں تھا، فاطمہ تو دلوں کے حال جانتی تھی، مگر فاطمہ اور روئی۔ میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟ لگی آپ تو چلے گئے تھے مگر ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ سن لو ذرا، جس نبی کو بھولے بیٹھے ہو نا اس کی بات سن۔ کہتے مولا علی کہ میں بھوکا پیاسا تھا، سفر سے آیا تھا مگر گیا، میں نے جا کے کہا مجھ سے کوئی کام لے لے بھائی، اے باغ والے مجھ سے کام لے لے۔ یہودی تھا، اس نے کہا علی ایک پانی کی ڈول نکال کے دے گا میرے باغ کو تو ایک کھجور دوں گا۔ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ کہتے ہیں میں نے مجبوری میں ویسے دو دیتا تھا، اس نے ایک کی بات کہی۔ کہتے ہیں میں نے ٹھیک ہے، میں نے جو ہے نا اسے ایک فرماتے ہیں مولا علی میں نے ایک ٹول نکالی، پھر دوسری نکالی، پھر تیسری، چوتھی، 5-6 نکالی تو میں تھک گیا۔ کہتے پھر میں بیٹھ گیا، میں تھک گیا تھا۔ اچھا آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کا باپ اگر مزدوری کرتا ہے تو آپ اسے حقیر مت جانیے، اسے نیچا مت جانیے، اسے کمزور مت جانیے۔ میں اس محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ میں جس علی کی اولاد ہوں، میرا باپ گھاس کھود کے لاتا تھا جنگل سے، مدینے کے بازار میں بیچتا تھا، اور میرا باپ رسی سے ڈول سے پانی نکالتا تھا، اس کے بدلے میں کھجور لیتا تھا۔ میں اسی علی کی اولاد ہوں اور مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں ہے۔ دھوکے باز کا وہ رشتہ دار نہ بتاؤ، کسی ڈکیت کو نہ کہو یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، کسی شریف کو تو کہو نا میرا رشتہ دار ہے۔ مولا علی کہتے ہیں 17 ڈول نکالی میں نے، 17 کھجور ملی۔ کہتے ہیں میں خود بھوکا تھا کئی دن کا مگر میں نے ایک کھجور دیکھی بھی نہیں۔ حضور کے پاس لے کے گیا، حضور یہ کھجور، تو نبی نے کہا علی تیری بچے بھوکے ہیں، تیری بیوی بھوکی ہے، انہیں نہیں لے کے گیا؟ تو میں رو کے بولا حضور مجھے بیوی بچوں سے زیادہ آپ سے پیار ہے یا رسول اللہ، مجھے آپ سے زیادہ پیار ہے۔ حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا۔ حضور نے دعا کی اے اللہ میں راضی ہوں۔ پھر حضور میرے گھر گئے، کہتے ہیں مولا علی میرے حسن کو اٹھایا۔ میرا حسن اتنا پیاسا بھوکا تھا کہ اٹھانی نانا نے گٹلی نکال کے اس کے اندر سے منہ میں اس کے کھجور دی، دونوں نواسے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینے میں حضور 5-5 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ آپ جو ہے افطار کراتے ہیں ایک ساتھ، اور پیٹ پہ جب پتھر بند ہوتے تھے دعا کرتے تھے۔ آپ نے کون سے نبی کی بات سنی بتاؤں؟ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور کھجور کی گٹھلی رکھ لیتے تھے، جب زیادہ بھوک لگتی تھی تو گٹھلیاں منہ میں رکھ کے چوستے تھے 8-9 دن کے بعد، اور پھر اس کھجور کی گٹھلیوں کو چوس کے پھر پانی اوپر سے پیا کرتے تھے، مگر دعا کیا کرتے تھے میری امت کبھی بھوکی۔ آج جن لڑکوں کے پاس فیس بک کے لیے 2-2 گھنٹے، انسٹاگرام کے لیے، ان بچوں کے پاس اپنے نبی پر درود پڑھنے کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہے۔ ڈیٹا چل رہا ہے، کرتے رہو، بھول جاؤ اپنے نبی کو، اس پیغمبر کو بھول جاؤ جس نے پوری سردیوں کی راتیں تمہارے لیے دعا کرنے میں گزاری ہیں۔ غار ہرا جس کی آنسوؤں کا گواہ غار ہرا ہے، جس کی آنسوؤں کا گواہ مدینہ ہے۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں میری بیٹیاں، میری بہنیں، اور میری بیٹی اور نبی کی بیٹی بھوکی پیاسی، مگر کبھی سر کے بال کسی نے نہیں دیکھے۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ کوئی آخری خواہش ہے انتقال کے وقت؟ کہنے لگی علی کوئی خواہش نہیں۔ کہا کوئی تو ہے؟ کہا بس ایک کام کرنا، مجھے دفن کرنا تو اندھیرے میں کرنا، میرے جنازے کی بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں نے ابھی ستمبر میں 17 سال کے لڑکے کو غسل دیا ہے، 17 سال۔ میں نے اس کا سر نیچے سے اٹھایا، میں غسل دیتا ہوں،
تو نیچے ہاتھ کرا تو میری انگلی اندر چلی گئی اس کے سر کے نیچے، انگلی میں لگ گئی، خون نکل گیا، میں رونے لگا۔ ایک صاحب بولے تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا بھائی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، یہ لگا ہے، مگر مجھے مسلمان ہوں، منافق نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ اٹھاتا نا مردے کا تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، یعنی غسل دینے والا جب پکڑتا ہے تو کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی عورت یا مرد کا جنازہ اٹھتا ہے۔ میں نے کہا اس کے کیوں نہ رہوں، اس کا تو پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور ذرا غور تو کرو، وہ شراب پی کے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، وہ شرابی ہوتے ہیں، شراب پینے والے بنگی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اور وہ اندر ڈاکٹر تو جاتا بھی نہیں، وہ چیرتے ہیں۔ بڑے بڑے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کے میں پوسٹ مارٹم میں گیا تھا تو اندر سے کاٹنے کی آواز آ رہی تھی جیسے جانور کو کاٹا جاتا ہے، کہتے ہیں باہر کو آوازیں آ رہی تھی، سر کھول دیا، یہ پورا یہ جسم کھول دیا، اور ایسی بے دردی کے ساتھ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں نے بتاؤں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے موت پر یقین ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں اے اللہ جب میری موت آئے تو میرے مالک پوسٹ مارٹم کی موت سے بچا دینا۔ آج اپنے موبائلوں کے لاک لگا کے رکھنے والوں، میں رات میں اس کی قبرستان پہ گیا، اس کی قبر پہ، میں نے کہا بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ پہلی رات ہے تیری، رات کے 3 بجے میں گیا پروگرام سے واپس، پہلی رات ہے تیرا، کیسا لگ رہا ہے تجھے؟ اب وہ کیا بولے؟ میں کہا تیرے ماں باپ تو پہلی رات بھی ساتھ نہیں دے پائے یار، اکیلا بیٹا تھا، کتنی لاشیں اٹھا دی ہم نے، کتنے مر گئے۔ اور سوچو نوجوانوں، گندی فلمیں دیکھنے والوں، لاک لگا کے رکھنے والوں، اپنے موبائلوں میں لاک لگانے والوں، کوئی ایسا لاک بھی ہے جو اللہ سے چھپا لو؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں سے بدنگاہی کرتا ہے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا، ہاتھوں سے چھونا ہاتھوں کا زنا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگایا۔ اور فرماتے ہیں حضور آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا، کانوں سے اس کی آواز سننا، فون پہ بات کرنا یہ کانوں کا زنا، زبان سے بات کرنا یہ زبان کا زنا، اور بات لکھ کے کرنا کسی غیر محرم لڑکی سے یہ ہاتھ کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا، انگلیوں کا زنا۔ سمجھ میں آنی نہیں آ رہی آپ کے؟ اور زنا کتنی بری چیز ہے، اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول فرماتے سنو، کتا اگر جو بھیگ جائے تو ناپاک ہے، اور سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے۔ حضور فرماتے سور سے جسم لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں زانی کو معاف بھی کر دوں گا نا زنا کرنے والے کو تو اسے اپنا دیدان نہیں کراؤں گا جنت میں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی۔ کہا کیوں؟ کہتے ہیں جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی، آج یہ آنکھیں راتوں کو گندی کر کے سو رہے ہو، کتنی دیکھو گے؟ اللہ فرماتا ہے میں پہاڑ کے اندر چلنے والی چوٹی کے پیروں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، اس کے نشانوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اے نوجوان بس اپنی آخری بات کر رہا ہوں، توبہ کر لے۔ موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کر دیں۔ موسیٰ نے کہا چلو اب چلتے ہیں، جانور مر رہے تھے، موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے ایک بندہ ایسا ہے تیری اس محفل میں جو 40 سال سے توبہ نہیں کی۔ موسیٰ نے کہا کون ہے وہ دعا، تو تیری وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، نکل جلدی سے، 40 سال سے تو نے توبہ نہیں کی، نکل۔ وہ کانپ گیا، مالک مجھے معاف کر دے، میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے کریم مجھے معاف کر دے، میں اب نہیں کروں گا۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے۔ وہ رویا ہلکے ہلکے رویا، کسی کو پتہ نہ چلے میں ہی گنہگار ہوں، پتہ نہیں چلے، رویا مگر ہلکے ہلکے رویا۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، رو کے بولا مالک مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ نے کہا میں نام لینے والا ہوں ورنہ جلدی سے نکل جا۔ کہنے لگا مالک نیچے اتر کے جاؤں گا سب دیکھ لیں گے، میں سلنڈر کرتا ہوں، میں مانتا ہوں میرے جیسا کوئی گنہگار نہیں ہے، پوری دنیا میں میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، میرے پروردگار مجھے معاف کر دے۔ اگر میرے عیب کی کوئی حد نہیں ہے تو مگر میرے جیسا عیب کرنے والا کوئی نہیں، تو تیرے جیسا چھپانے والا بھی تو کوئی نہیں ہے، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ ایسا رویا، رو رو کے بولا مالک میں تجھے بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا دنیا داری میں کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، پوری تو نے میری ماں کے پیٹ میں میرا خیال رکھا، ایسی باتیں کر کے رو کے بولا مالک مجھے معاف کر دے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ 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 ٹپ
आंसू गिरे, ऐसे उसके आंसू गिर रहे थे, वैसे ही बारिश भी शुरू हो गई। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। इतने आंसू गिरे कि इतनी बारिश हुई कि सारे चले गए, मगर मूसा नहीं गए। मूसा बोले मालिक बारिश क्यों कर दी? अल्लाह ने फरमाया मूसा जिसने तौबा नहीं की थी ना उसने तौबा कर ली। मूसा कहने लगे मालिक, फिर अल्लाह ने फरमाया कि उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो गई। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब मेरा बंदा गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊं? कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। एक दूसरे की तरफ ना देखें, देखें मुस्कुराए ना। बहुत देर मैंने आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए तकरीर की है। हाथ ऊपर करके आना, गर्दन गड़ा देंगे हुजूर के नाम पे, नीचे हाथ कर ले। एक दूसरे की तरफ मत देखना और मुस्कुराना नहीं। क्या नहीं करना है? एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, मुस्कुरा। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इधर आ जाए, इधर आ जाए, नारे रिसालत, इधर आ जाए। सुन्नते मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, बेटे आ जाए। उर्से दादा मियां हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। देखो 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी रखाने में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर आ जाओ। उलमा फरमाते हैं जो पूरी दाढ़ी रखाएंगे माशाल्लाह। हमारे भाई मेरा बहुत दुआ कर रहा था आपके लिए मैं कि आप दाढ़ी रखा लें, मैं दिल से दुआ कर रहा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 100 शहीदों का सवाब है, आ जाओ। खड़े हुए हो तो आ जाओ। देखो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म। क्या बात है साहब, वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं तकरीर करते करते अपने रब की बारगाह में दुआ भी कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने गौस पाक से कह दिया है कि जिस दिन मेरी तकरीर असर करना बंद कर देना वो जो छोड़ मुझसे काम मत लीजिएगा। ये गौस पाक का करम है। मैं तो बड़ा बेकार इंसान हूँ, इन सारे उलमा का खादिम, आप सबका खादिम। भाई खड़े हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले दुआ करने को दिल कर रहा है आपके लिए, खड़े रहना। ऐ अल्लाह मेरे रब्बुल आलमीन, ऐ मेरे करीम परवरदिगार, तू बड़ा करीम है, तेरे हबीब की सुन्नत रखाने के लिए खड़े हुए। खड़े होना इनका काम है, इस्तिकामत देना तेरा काम है। या अल्लाह इन्हें दाढ़ी पे डटे रहने की तौफीक अता फरमा दे। इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, पूरी एक मुट्ठी आज से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कभी दाढ़ी मुड़ाएंगे नहीं। उलमा को कबाना एक और खड़े हो गए माशाल्लाह। आज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म। माशाअल्लाह, इन्हें बरकत दे। वैसे हम जैसे बेकार लोगों की दुआएं ले लेनी चाहिए, मैं दुआ कर रहा हूँ इनके लिए। इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे पूरी। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, कहो आमीन आमीन। अल्लाह इनकी नीयत को कबूल करे। आमीन। ये खड़े हुए हैं, खड़ा होना इनका काम है, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। हाँ बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। कितने लोग ऐसे हैं? देखें वादा तो आप लोग बहुत करते हैं, आज नियत करें। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज की नियत करते हैं? दोनों हाथ। हुजूर की आंखों की ठंडक इंशाल्लाह, नियत हुजूर की आंखों की इंशाल्लाह ठंडक, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह दोनों हाथ रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। मसल के हालात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। ऐ अल्लाह खड़ा होना इनका काम था और इस्तिकामत देना तेरा काम है। मुझसे दौरान खिताबत कोई गलती हो गई है तो अल्लाह माफ़ फरमा। मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। कोई भी एक शख्स भी नहीं खड़ा होगा, मैं यहाँ बैठूंगा, ये कुर्सी नीचे रखवा रहा हूँ और नात शरीफ सुनेंगे हम जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी की। ये कानपुर से सफर करके आए हैं। अगर आप इस वक्त उठे ना तो आपकी जरा सा उठना इस आदमी का दिल तोड़ देगा, और दिल टूटना ये अच्छी बात, ये आपके मेहमान है। अगर इतनी देर बैठे हो, अगर मैं ही तकरीर आधा घंटे और करता तो बैठते नहीं बैठते? अरे बैठते नहीं बैठते? तो अब आपको मैं 15-20 मिनट मेरे कहने से बैठ जाए, बाद में हल्के हल्के किसी को जाना हो तो चले जाए, मगर मैं कम से कम 2-3 नाते तो सुनूंगा ही। तो मैं गुजारिश करता हूं जनाब जफर बज़मी साहब से कि जितनी तेज कर सके उतनी तेज निजामत करें।